بالکل غلط کام کر رہی ہے، لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو اچھا بھی تو کوئی آپ چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اچھا آپ لوگ مجھے 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن اللہ تو جناب آپ نے سنا کہ صاحب مولانا ساجد رشیدی نے آرزو کاظمی جی کو، جب انہوں نے ان کو ایک میں کہوں گا تھوڑا سا تکلیف دہ سوال پوچھ لیا، اس کا جواب نہیں بنا، تو انہوں نے ان کو حوروں کی سردارنی بنا دیا. اب اس سے جو ہے وہ بڑے سارے مختلف سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان سوالات کا میں تب سے جواب ڈھونڈ رہا ہوں، اور نشچت روپ سے میں یہ آرزو جی سے بھی پوچھوں گا اور مولانا جی سے بھی کوشش کروں گا، اگر مولانا جی راضی ہو گئے جے پور ڈائلاگس پہ آنے کے لیے، کہ اس میں جو ہے نہ تو صاحب آپ نے اتنی مشکل سے پوری دنیا کو اسلام کی اور پریرت کیا، 72 حوروں کا سبز باغ دکھا دکھا کے اتنے سارے مجاہدین بنائے، اور اب ان کو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب کی وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ 72 حوریں جو ہیں وہ عیاشی کے لیے نہیں دی جا رہی ہیں. آپ نے سنا نا کہ صاحب کی عیاشی کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر. وہاں تو آپ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ کب اللہ کا دیدار ہو جائے. تو صاحب جب عیاشی کا تصور نہیں کر سکتے تو یہ 72 حوریں آخرکار ہیں کس کے لیے؟ اور اگر عیاشی کے لیے ہیں تو وہ بات بالکل صحیح ہے جو آرزو جی نے پوچھی کہ یہ عیاشی جو ہے وہ صرف مردوں کو پرمیٹڈ ہے. اچھا دوسری بات اور آپ نے جو ہے وہ سارے کے سارے جتنے بھی مجاہدین ہیں ان کے لیے آپ نے ایک اور دقت کھڑی کر دی. وہ یہ کھڑی کر دی کہ صاحب کی حوروں کی سردارنی تو اس کی بیوی ہی ہوگی، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر حوروں کی سردارنی کون ہوگی؟ یہ سوالات جو ہیں نا یہ نیچرل سے جو ہیں یہ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. نشچت روپ سے ہم کوشش کریں گے کہ دین کی دعوت اتیادی میں اس طرح اس کا جواب ڈھونڈیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی دیندار لوگ سن رہے ہیں وہ سن لیں صاحب کہ آپ کی بیوی اگر حوروں کی سردارنی بن گئی جا کے وہاں پر، تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہ حوروں کی سردارنی ہے، مطلب حوروں کی سپلائی جو ہے وہ آپ کی بیوی کرے گی. تو اب آپ کی اپنی بیوی سے کیسی بنتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی بھئی وہ حوروں کی سپلائی آپ کو کیوں کرے گی.
مطلب کوئی چکلا کھانا کھلا ہوا ہے کیا جنت میں، جس کو کھلتے ہیں کہ نا کہ صاحب کی آپ کی بیوی جو ہے وہاں جا کے وہ چکلے کھانے کی موسی بن جائے گی، اور آپ جو ہیں وہ آگے پیچھے گھومیں گے کہ ارے بھائی آج میرے کو ایک حور دے دے، آج دوسری حور دے دے، اور دوسری طرف طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی تمہاری تو اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم ایک دن میں ہی 72 کا مزہ لے لو گے، اور اس کے بعد وہ 72 کی 72 جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کنواری ہو جائیں گی، اور تم جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر 72 کا مزہ لے لو گے، اتنی طاقت تم میں آ جائے گی۔ تو اب طارق جمیل صاحب بھی دیوبندی ہیں، یہ مولانا جو آئے تھے یہ بھی دیوبندی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ دیوبندی مولاناؤں سے یہ بات بنے گی نہیں۔ اب ہمیں کسی بریلوی مولانا کو لانا پڑے گا جو ان کو سب کو جو ہے ان کی تکفیر کرے گا، ان کو کافر ثابت کرے گا، اور یہ بتائے گا کہ جو بھی انہوں نے حوروں کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک طرح کا کفر انہوں نے بکا ہے کہ صاحب کی کوئی بیوی جو ہے وہ جا کے شوہر کی حوروں کی چوکیداری کر لے گی، اس کی کمانڈر بن جائے گی، اس کی سردارنی بن جائے گی۔ یہ تو صاحب بڑی مزے کی بات نہیں ہوئی کچھ۔ اس پہ تو نشچت روپ سے آدمیوں کو بھی اعتراضات ہوں گے، اور عورتوں کو تو اعتراضات ہیں ہی، تو پوچھ ہی رہی ہیں کہ بھیا یہ عیاشی کا جو کام ہے یہ صرف آدمیوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنے 72 جو ہیں وہ الگ طرح کے نہیں ڈھونڈ سکتی۔ یہ بڑے کچھ بڑے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ جو انٹرویو ہے مولانا ساجد رشیدی کا، اس کو آپ دیکھیں، اس میں اور بھی بڑی چیزیں کہی ہوئی ہیں۔ اس میں کچھ اور چیزیں اس طرح کی کہی گئی ہیں کہ صاحب کی جو کچھ بھی آپ ایک سوال اور بھی پوچھا گیا تھا ان سے، یاد آ رہا مجھ کو، وہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہاں پر کوئی آدمی اچھے کام کرتا ہے اور وہ مان لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کام کی کوئی کسی طرح کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اچھے کام کرے، نیک انسان بنے، انسانیت کے اوپر چلے۔ تو مولانا صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ جو انسانیت کے اوپر چلنے چلانے کا کام ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو اسی دنیا میں مل سکتا ہے، اور جنت میں تو نہیں ملے گا، کیونکہ جنت میں آپ کا کام ہے کہ یدی آپ نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، رسول کے اوپر ایمان نہیں لایا، یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ یوم آخرت آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ یوم آخرت ہوتی ہے لاسٹ ججمنٹ ڈے، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، کہ صاحب وہ قیامت کا دن آئے گا، اس قیامت کے دن جو ہے وہ ساری روحیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اب یار یہ بتاؤ کہ جتنے بھی کنکال رکھے ہوئے ہیں قبروں میں ڈال کر، اس میں کون سی روح بچی ہوئی ہے جو اٹھ کھڑی ہوگی؟ اور اگر روح جو ہے وہ بغیر آپ کے ہاڑ ماس کے شریر کے اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے، تو اتنی ساری زمینوں پہ قبضہ کیوں کیے ہوئے ہو؟ کیوں ان کو جو ہے آپ نے دفن کر رکھا ہے؟ مطلب کنکال ضروری ہے کیا زندہ ہونے کے لیے؟ صاحب پہلے تو وہ کھڑے روح کو اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور وہ کنکال رکھا ہوا ہے، جانا ہے بغیر باڈی کے۔ اور وہاں حوریں جو ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے، کئی لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ جو حوریں ہیں ان کا حساب کتاب یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ صاحب وہاں عیاشی نہیں ہو سکتی، تو اس کا بھی ایکسپلینیشن کچھ اور دیگر مولانا نے دیا ہوا ہے کہ صاحب وہاں عیاشی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ جو حوریں ہیں وہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں۔ وہ بتایا نا کہ کوئی ان میں صاحب کسی طرح کی گندگی نہیں ہوتی، کچھ اور نہیں ہوتا، تو گندگی وندگی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ صاحب کے حوروں کے سوراخ ہی نہیں ہوتا۔ تو بھائی جتنے بھی مجاہدین، جتنے بھی جہادی، جتنے بھی یہ سب یہ اپنے چاروں طرف بام باندھ باندھ کے پھٹ رہے ہو، یہ سب سن لو، تم کو الو بنایا جا رہا ہے۔ وہ جو 72 حوریں ہیں، ایک تو وہ بغیر سوراخ کے ہیں، تو تم جو سوچ رہے ہو ان سے مزے کرو گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سردارنی بیٹھے گی۔ وہ یا تو اگر تمہارے کوئی بیوی ہے تو وہ تو یا تو تمہاری بیوی ہوگی، یا اور کوئی ہوگی جو اس کی ایک سردارنی ہوگی، اور ریگولیشن جو ہے وہ حوروں کا تم اپنے من سے نہیں کر پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہو اس کو تم سواد چکھ لو، سواد ویسے بھی چکھ نہیں سکتے۔ تو بتا دیا یہ مولانا رشیدی کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہاں عیاشی کا تو کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ تو جب عیاشی نہیں ہے تو حوروں کو تم کرو گے کیا؟ دیکھو گے؟ باڈی تمہاری ہے نہیں، خالی روح ہے،
اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ صاحب کہ وہاں اللہ میاں جو ہیں اگر آپ جنت فردوس میں پہنچ گئے، جو 7واں آسمان ہوتا ہے، اس 7ویں آسمان میں پہنچ گئے تو اللہ میاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو شراب پلائیں گے۔ یہ کل خالد عمر صاحب نے کہا۔ بھائی دیکھیے، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ جو مومنوں نے اور مومنہ نے جو بھی کہا ہے میں اس کا ہی ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے میرے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لایا جائے۔ میں یہ التجا کر رہا ہوں مولانا اور مفتیوں سے، ہاں، کہ ہمارے اوپر کسی طرح کا الزام نہ قائم کیا جائے، کیونکہ یہ تو آپ کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ خالد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ تو بھائی یہ کوئی چکلا گھر ہے کیا؟ کہا انہوں نے کہ صاحب کے اللہ کے بارے میں توبہ توبہ، میرے منہ میں خاک، کہ صاحب کی یہ کوئی گیٹ کیپر آف کسی بروتل کے گیٹ کیپر ہے کیا جو آپ 72 حوروں کا انتظام کرے؟ وہ تو خیر مولانا رشیدی نے کہا کہ وہ کمانڈر تو اپوائنٹ ہو جائے گا، بیوی ہی اپوائنٹ ہوگی۔ یار بڑا پرابلم کریٹ کر دیا آرزو جی آپ نے۔ یہ جو سارا کا سارا جو نریٹو آپ نے نیا کریٹ کروا دیا ہمارے مولانا ساجد رشیدی صاحب سے، یہ جو ہے وہ پورے جتنے بھی جہادی ہیں دنیا میں ان کو سب کو کنفیوز کر دے گا، کیونکہ اگر یہ 72 حورے جو ہیں ان سے عیاشی نہیں کر سکتے اور صاحب ان کی جو سردارنی ہے وہ کوئی اور ہوگی اور وہ اپنے حساب سے طے کرے گی، تو پھر یہ کریں گے کیا بیچارے؟ ان کو تو جتنا بھی جو پرومس کیا گیا تھا، جس کو کہہ رہے ہیں جو پرومسری نوٹ دیا گیا تھا، اس میں تو گڑبڑ کر دی ساری یہ مولانا نے، جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب کے سب۔ اور بڑا سوال تو ابھی بھی باقی، عورتوں کے لیے کیا؟ عورتوں کے لیے کیا؟ وہی شوہر، وہی سڑا گلا شوہر جس کو جھیلا اس زندگی میں، اسی کو جا کے جنت میں بھی جھیلنا ہے، اور نہ کیول جھیلنا ہے، اس کے لیے حوریں ہیں 72، ان کی چوکیداری اور کرنی ہے، اور یہ طے کرنا ہے، مطلب اپنے دل پر ایک بوجھ رکھ کے، اور یہ اور طے کرنا ہے کہ صاحب کہ کس کو کب ہم وہاں پہ بھیجیں۔ آج ایکس حور کو بھیجیں اپنے شوہر کے پاس، کل وائی حور کو بھیجیں، یا ایک دن میں ہی ان کی روسٹر طے کریں کہ 1 سے 72 تک یہ 1 گھنٹے ان سے مزے لے گا۔ ارے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ عورتوں کا معاملہ الگ کرو، یہ مولانا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ عورتوں کے لیے ایک الگ سے کوئی 72 جو ہیں وہ مقرر کرو۔ اب اگر آدھا بھی مانتے ہو تو 72 نہیں تو 36 تو کرو۔ بھائی 36 خوبصورت نوجوان ہوں وہ عورتوں کے لیے الگ سے دیے جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ بھائی عورتیں جو ہیں وہ آدھی ہوتی ہیں، تو کم سے کم آدھا حساب تو رکھو بھائی، 72 نہیں رکھو تو 36 تو رکھو۔ اور ادھر کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے جو فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 72 کے ساتھ ساتھ گلمے اور ہوتے ہیں، 28 جن کے ساتھ آپ بچہ بازی کر سکتے ہیں، تو اس میں عورتوں کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے نا۔ 36 ان کو نوجوان ملنے چاہیے، اور 14 جو ہیں اور ان کو انہی کے ساتھ کی کچھ اور ملنی چاہیے۔ ان کو آپ جو کچھ بھی کہہ لیں، ان کو گلمے کہتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے، میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کے لیے، کیونکہ اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، تو اس طرح کا کوئی میرے خیال سے شبد بھی نہیں بنا۔ تو اب وہاں پر جا کر یہ کیا کریں گے؟ کہیں عیاشی نہیں ہو سکتی، مطلب وہاں پر اگر وتی نہیں ہو سکتی، وہاں پر زنا نہیں ہو سکتا، وہاں پر جماع نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر دخول نہیں ہو سکتا، تو پھر ہو کیا سکتا ہے؟ خالی مطلب آنکھیں سینکنے کا کام ہے کیا؟ یہ غلط بات ہے، یہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور اس لیے اب اس کے اوپر ہم آگے ریسرچ ہم اس کے لیے ہم اناؤنس کر رہے ہیں جے پور ڈائلاگس کی طرف سے، اور اس کے لیے ریسرچ اسکالرشپ اب اناؤنس کی جائے گی، اور اس کے اوپر باقاعدہ پوری ریسرچ ہوگی کہ یہ جو مولانا ساجد رشیدی کہہ رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور ادھر جو ہے یہ آپ کے بریلوی والے کہہ رہے ہیں، ان سب میں صحیح کیا ہے؟ اور ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں ان باتوں سے مولانا ساجد رشیدی کی، اور ان کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔
اس لیے اس کا پوری طرح سے اس کی انالیسس کر کے وشلیشن کر کے انویکشکی کر کے اس کا نشکرش نکالا جائے گا. آپ لوگ بالکل نشا خاطر رہیں, کسی بھی طرح کا سندے من میں نہیں لائیں, ان کے لیے پوری طرح سے ہم تیار ہیں. اور ہم اس میں آپ کو فتاوی عالمگیری میں بھی اس کے اوپر, جس کو وتی کہتے ہیں نا, وتی آپ جانتے ہیں نا, سیکشول انٹرکورس جس کو کہتے ہیں, تو یہ وتی, جمع, داخول, یہ سب چیزیں جو ہے یہ سیکشول سیکس سے سمبندھت ہے. اس کے اوپر بھی اس میں بہت اچھے اچھے واقعے لکھے ہوئے ہیں. پیج نمبر 510 سے چلے جائیے, وہ جو حدود والی ہے نا, کتاب الحدود, اس میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. اور ان چیزوں پہ بس دھیان رکھیے, وتی, جمع اور دخول, تو ان سے آپ کو پوری طرح سے پتہ چل جائے گا. اب میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں, کیونکہ اب بہت سارے اپلیکیشن ترنت آنے لگے ہیں, اور ان اپلیکیشنز کو ہمیں اب پروسیس کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر ایک ریسرچ جو ہے وہ ایوارڈ کرنی پڑے گی. اس لیے اب میں بزی ہوں. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ, آپ کا جہے نصیب. کچھ سوالات بھی آ گئے ہیں, چلیے دیکھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں سوالات, اگر ہماری حکمت ہوگی تو ہم آپ کے سوالاتوں کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کریں گے. کٹر سورن جی پوچھ رہے ہیں, ایکس مسلم کو بلاؤ, یہ لوگ التقیہ ہے, آرزو اور طارق فتح. اجے صاحب آپ بھی جو ہے نا کہاں پڑ گئے چکر میں, ذرا دیکھیے کتنی گہری باتیں ہو رہی ہیں, ان گہری باتوں کو سمجھیے. اور بتائیں صاحب, اور کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو ٹو آل ویورس, آپ سبھی لوگوں کو دھنیہ واد, شکریہ. جے ہند, وندے ماترم. Press the bell icon on YouTube and don't miss an